لیتے ہیں آج، ویسے کیا خیال ہے گہری سانس کیسے لی جاتی ہے؟ گہری سانس لینے کے 4 سٹیپس ہیں، 4 سٹیپ۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ باہر سے آکسیجن سے بھری ہوئی ہوا اپنے پھیپھڑوں میں لے کے جائیں۔ ناک سے لے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، منہ سے بھی لے جائیں۔ تو آئیے پہلا سٹیپ کیا ہے۔ اب جب پہلے سٹیپ میں آپ نے بھر لی اپنے پھیپھڑوں میں جو ہے ہوا، تو پھر کوشش کریں ذرا اور ایڈ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد سٹیپ 2 ہے کہ آپ اس کو وہیں پہ رکھیں، کچھ دیر کے لیے سانس اپنا بند کر کے رکھیں اور ٹائم دیں تاکہ آپ کے آکسیجن پھیپھڑوں میں ڈیفیوز ہو جائے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ باہر کو سانس یعنی باہر پھینکیں اس ہوا کو اور اس کو پوری طرح سے اپنے پھیپھڑوں کو خالی کریں۔ آئیے میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ، دیکھیے۔ اور آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے فریش۔ یاد رکھیں، سانس لینا ہے، سانس بند کر لینا ہے اور پھر سانس باہر پھینکنا ہے، باہر نکالنا ہے۔ غلطی سے ایک دفعہ میں بھول گیا تھا لوگوں کو کہنا کہ باہر بھی نکالنا ہے، یہ غلطی نہ کریں۔ سانس بند کر کے واپس بھی سانس پھینکنا ہے باہر۔ سو آئی ہوپ آپ سب فریش ہیں، اور ہم آج شروع کر رہے ہیں لیسن نمبر 7B۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ 7B یعنی آج کا گرامر کا لیسن، الفاظ کی قسمیں اور حروف جر۔ اس میں انٹرسٹنگ بات شروع میں آپ کو بتا دوں، اب تک ہم 6 حروف جر پڑھ چکے ہیں۔ کون سے تھے؟ من، ان، لا اور لی پہلے پڑھا، پھر ہم نے پڑھا بی، فی اور الا۔ ٹھیک ہے، یہ 6 پڑھے، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں الہ، یہ ہو گئے 7۔ یہ آخری 2 جو ہیں ان کو یاد رکھیں، یہ حرف کی طرح ہیں لیکن حرف نہیں ہیں، اس کیٹیگری میں آتے ہیں بیکاز دے ورک لائک دیٹ۔ اصل میں یہ ایڈ وربس ہیں۔ ایڈ ورب کسی کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا ناؤن، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے جو بتاتا ہے جگہ یا وقت کا۔ سو یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں ظرف۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہاں تک، یہ کوئز کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، کیونکہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ ٹیکنیکلی حروف جر یہ دونوں نہیں ہیں۔ حروف جر یہ 6 ہیں، 7 ہیں۔ اور ایک سسٹر پوچھ رہی تھی کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو نیچے زیر لگ جاتی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس کے ساتھ ہو ہم جب لگتا ہے تو وہ زیر نظر نہیں آ رہی۔ تو ذہن میں یاد رکھیں کہ ایک تو ہر رول جب آپ کو بتایا جائے تو ایک کھڑکی کھلی رکھ لیں کہ ضروری نہیں ایسا ہو۔ دوسرا، کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی میں جو اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کرتے، جو مرضی ہو جائے۔ ان میں سے یہ بھی ہیں ہو، ہم، کا، کم۔ کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں، جیسے فی، ہی میں ہو گیا، یہ آسانی کے لیے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں شروع کرنے سے پہلے، آج ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو کہ عربی زبان پہلے سے موجود تھی، گرامر بعد میں آیا۔ یعنی لوگ جو باتیں کرتے تھے عربی میں، وہ انہوں نے پہلے گرامر نہیں سیکھا تھا، وہ تو اپنے عام انداز سے بات کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اینالائز کیا لینگویج کو کہ یہ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں، اور اس سے انہوں نے یہ رولز اخذ کیے، تو 90% تو وہ تقریباً کامیاب ہو گئے، لیکن کہیں پر جا کر انہوں نے کہا یہ عربوں کی مرضی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو بہت سے کاموں میں جو آسانی ہوتی ہے اس لیے عرب ویسے کرتے ہیں، رولز تو بعد میں بنے ہیں۔ تو رولز ہماری آسانی کے لیے ہیں، پہلے ہم سارے رولز سیکھیں گے، اور جب ہم QC7 میں پہنچیں گے تو ہم کہیں گے رولز آر irrelevant۔ رولز کیا ہیں؟ irrelevant، بیکاز ہم نے تو ان کو اپنی آسانی کے لیے ایک ٹول کے طور پہ سیکھا تھا۔ جیسے ہم اردو بولتے ہیں، کبھی گرامر کے بارے میں سوچا ہے اردو بولتے ہوئے؟ لیکن صحیح جملے بولتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک شارٹ کٹ ہے، گرامر کے لیے ہم اصول سیکھتے ہیں، لیکن اس پر اتنی توجہ نہ دیں کہ پریشان ہو جائیں۔ گرامر آپ کے لیے آسانی ضرور پیدا کرتا ہے، ایکسیپشنز بھی آتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے، آپ سکھ کا کیا کہیں گے اس کو، کہ آپ جو ہے نا سانس لیں گے چین کا اور سکھ کا، کہ اب گرامر کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی گرامر ایک ٹول تھا، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو آئیے گہری سانس لیجئے پھر سے میرے ساتھ۔
تو آئیے الا، اور میں ان کے آگے ذرا ڈفرینٹ قسم کا نشان لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے الا جو ہے یہ حرف ہے، یاد رکھیں، اور ما اور اندہ جو یہ اسم ہے. سو الا کا معنی طرف، ٹورڈز. ریفرنس جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا بے شک ہم. انٹرسٹنگ، آپ پڑھ چکے ہیں، نہیں پڑھا. انا کا معنی بے شک، انا بے شک ہم. للہ یہ پڑھ چکے ہیں، اللہ کے لیے ہیں. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. اور انا بے شک ہم، الیہ اس کی طرف، یعنی الہ اس کے ساتھ ہو ملایا تو دیکھیں الیہ بن گیا، یہاں پر زیر آ گئی. رائٹ. سو یہ اس کی مرضی ہے. سو الیہ اس کی طرف. اور اگر میں کہوں معا تو اس کا معنی ہے ساتھ. تو معا ای میرے معہو اس کے ساتھ ہوگا. اور ریفرنس جملہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. اندہ کا معنی پاس، کسی کے پاس کوئی چیز ہونا. اندہ کل قلم، کہ آپ کے پاس قلم ہے. ان دا پاس. یا کم ریالن، کتنے ریال ہیں آپ کے پاس. ان دا کا. تو آئیے اس ریفرنس کے ساتھ شروع کرتے ہیں. پہلا الا معنی طرف. تو آئیے ہم کرتے ہیں الیہ اس کی طرف. میرے ساتھ بولیں الیہ اس کی طرف. الیہم ان سب کی طرف. الیہم ان سب کی طرف. الیکا آپ کی طرف. الیہ میری طرف. الیکم آپ سب کی طرف. الینا ہماری طرف. اور الیہا، الیہا اس عورت کی طرف. آئیے پھر سے الیہ الیہم، الیہ الیہم، الیکا الیہ. الیہ دیکھیں الا کے بعد یا ڈبل، جس طرح فی یا تھا، الا اور یا. الیہ میری طرف. الیکم آپ سب کی طرف. الینا ہماری طرف. اور ریفرنس جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون. معا کا معنی ساتھ. معہو اس کے ساتھ، یعنی اس ایک مرد کے ساتھ. معہم ان سب کے ساتھ. معکا آپ کے ساتھ. معی میرے ساتھ. معکم آپ سب کے ساتھ. معنا ہمارے ساتھ. معہا اس ایک عورت کے ساتھ. آئیے پھر سے معہو معہم، معہو معہم، معکا معی، معکا معی، معکم معنا. تو کلیئر ہو گیا. مع کا معنی ساتھ. اور تیسرا اندہ کا معنی پاس، کچھ ہونا. اس کا انگلش میں کہہ سکتے ہیں ٹو ہیو، یعنی کسی کے پاس کوئی چیز ہونا. اندہو اس کے پاس. اندہم ان سب کے پاس. اندہ کا آپ کے پاس. اندی میرے پاس. اندکم آپ سب کے پاس. اندنا ہمارے پاس. اندہا اس عورت کے پاس. اگر میں کہوں اندہو قلم، اس کے پاس ایک قلم ہے. اندہم قلم ان سب کے پاس ایک قلم ہے. تو سی یو کین میک اے سینٹینس. سو آئی اندہو اس کے پاس. اندہم ان سب کے پاس. اندکا آپ کے پاس. اندی میرے پاس. اندکم آپ سب کے پاس. اندنا ہمارے پاس. اندہا اس عورت کے پاس. ریفرنس جملہ کم ریالن اندکا. یہ کیوں ریفرنس بنایا ہے؟ اگر آپ کسی سے پوچھیں کتنے ریال آپ کے پاس ہیں تو شاید آپ کو بتائے نہ، تو لیکن چونک جائے گا کہ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں. تو یہ صرف اس کی وجہ یہ صرف آپ کو تاکہ یاد رہے. کم ریال اندکا یعنی کتنے ریال ہیں آپ کے پاس. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کم سیارتن اندکا، کتنی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں. کم قلمن اندکا، کتنے قلم آپ کے پاس ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئیے بول چال. حل اندہ قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ جواب میں نعم اندہ قلم، جی ہاں اس کے پاس قلم ہے. آئیے پھر سے حل اندہ قلم، نعم اندہ قلم. حل اندہم قلم، کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ نعم اندہم قلم. آئیے میں پوچھتا ہوں آپ جواب دیجیے. حل اندہ قلم، نعم اندہ قلم. حل اندہم قلم، نعم اندہم قلم. یاد کریں اندہ کا جواب اندہ سے آیا ہے. اندہم کا جواب اندہم سے آیا ہے.
اندکا کا جواب کیسے آئے گا؟ اندکا کا جواب اندی سے، اندکم کا جواب اندنا سے. آئیے، حل اندہ قلم، نام اندہ قلم، حل اندہم قلم، نام اندہ قلم، حل اندکا قلم، نام اندی قلم، حل اندکم قلم، نعم اندنا قلم. جیسے ربو سے ربوہا تھا، الیہ سے الیہا ہے، اور علیہ سے علیہا ہے، اندہ سے اندہا. تو یہ 3 ٹیبلز ہم نے کر لی. ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. الیہ الیہم، الیکا الیہ، الیکم الینا. ریفرنس جملہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. معہ معہم، معاکا معی، معاکم معانا معہا. ریفرنس جملہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. اندہ اندہم، اندقا اندی، اندقم اندنا. کم ریالن اندکا، کتنے ریال ہیں آپ کے پاس؟ تو آپ نے الحمدللہ 1090 الفاظ سیکھ لیے. آئیے محادثہ میں، حل اللہ معہ، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ اب دیکھیں، اصل میں حل تھا، ملانے کے لیے عرب کیا کرتے ہیں؟ زیر ایڈ کر دیا. حل اللہ، حل اللہ، کیا اللہ ساتھ ہے؟ تو یہ ملانے کے لیے زیر ہے. تو حل اللہ معہ، نعم اللہ معہ، جی ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے. حل اللہ معہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معہم، اللہ ان سب کے ساتھ ہے. حل اللہ معاکا، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. حل اللہ معاکم، نعم اللہ معانا. حل اللہ معہا، کیا اللہ اس عورت کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معہا. دیکھیں، کا جواب یہ سے، کم کا جواب نا سے. یاد رکھیے نقطہ تعلیم آج کا. آپ نے بھولنے کا نظام تو سیکھ لیا. وہ کیا تھا کہ جو کچھ سیکھیں گے 1 گھنٹے بعد 70% بھول جائیں گے. تو آئیے ریوائز کرتے ہیں یہ والی ٹپ کہ یاد رکھنے کا نظام پھر کیا ہے، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کو باقاعدہ ٹپ بنا دیا. تو آپ چاہتے ہیں کہ کبھی نہ بھولیں. ویسے سچی بات ہے، جس کو نہ کرے دل بھولنا نہ چاہے، وہ نہیں چیز انسان بھولتا وہی ہے جو عربی ہوتی ہے. تو عربی کے لیے کیا ہے جی؟ پہلا اعادہ، فرسٹ ریویژن 1 گھنٹے کے بعد، نیکسٹ 1 دن کے بعد، پھر 1 ہفتے کے بعد، پھر 1 مہینے کے بعد، پھر 6 ماہ کے بعد. تو کیا ہو جائے گا 6 ماہ کے بعد؟ انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا. تو اب کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ایک دفعہ تو میں نے آپ کو پڑھا دیا، اور 1 گھنٹے بعد بھی ریوائز بھی ہم تقریباً کر ہی لیتے ہیں. پھر اب ہوم ورک کرتے ہیں، اگر 1 دن کے بعد کریں تو پھر ریوائز ہو جاتا ہے، اور اگر آپ 1 ہفتے کے بعد جب آتے ہیں پھر کچھ ریویژن ہو جاتی ہے. تو کچھ آپ خود سے کر لیں تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے. تو اس کے ساتھ ہمارا لیسن 7A اور 7B مکمل ہوا. لیکن اگلے 5 سے 10 منٹ بڑے ضروری ہیں، کیونکہ ہم کلاس میں ہی اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، یعنی ریویژن. تو کیسے ہوگا؟ آپ کو یاد ہے ہم نے بات کی تھی، سیمپل کویشچن آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک کویشچن ہوگا اور اس کے ساتھ 3 جواب ہوں گے. تو آپ نے کیسے جواب دینا ہوگا؟ کویشچن کے ساتھ اگر اے لکھا ہوا ہے اور جواب 3 ہے تو آپ لکھیں گے A3. کہاں لکھیں گے؟ چیٹ باکس میں. اور چیٹ باکس میں لکھنے کے 2 طریقے ہیں. اس میں دیا ہوتا ہے کہ فار ایوری ون. اگر چیٹ باکس کو آپ کلک کریں گے، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اگر میں یہ کر ہی دوں، یہ چیٹ باکس ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہوگا کہیں پہ، کدھر لکھا ہوا ہے چیٹ باکس. میں نے اگر میسج اپنا انٹر کرنا ہے تو اس میں آپشن کدھر ہے؟ سب سے نیچے لکھا ہوا ہے سر، بالکل سب سے نیچے سائڈ پہ چیٹ والے میں بالکل نیچے ایوری ون لکھا ہوا ہے سر. کہاں لکھا ہوا؟ نظر نہیں آ رہا. ہاں سینڈ ٹو، یہ دیکھیں. بالکل سر، سینڈ ٹو کے نیچے دیکھیں ایوری ون لکھا ہوا ہے سر. سر میرے پاس تو وہ یہ کیوں نہیں آ رہا؟ ٹھہر جائے. پہلے ایک سجیشن ہے، رائٹ ہینڈ پہ ٹاپ پہ آپ لوگوں کو چیٹ باکس نظر آئے گا. If everyone can drag it down، اگر آپ لوگ اس کو کھول لیں، ایسے آپ اس کو کریں گے تو نیچے پورا ڈریگ ڈاؤن، آپ کو انسٹرکشنز کلیئر ہو جائیں گے. چیٹ باکس اپنا لوکیٹ کر لیجئے اپنی اسکرین پہ، رائٹ ہینڈ کو ہوگا.
یہ چیٹ باکس وہ کہاں پر آتا ہے؟ ایوری ون یا ٹو آرگنائزر اونلی؟ سر میں اسکرین یہ شیئر کر لیتا ہوں سر، آپ یہ آپ ذرا اسکرین شیئر کر دینا ذرا. ہاں یہ آ گیا، یہ سر یہاں نظر آ گیا، نظر آ گیا، چیک کریں نظر آ گیا سر. ایوری ون سینڈ ٹو ایوری ون ہے اس کو. اوہ کدھر گیا پھر؟ سینڈ ٹو جو ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے اندر جو آپ کا آپشن ہے ایوری ون آرگنائزر پریزنٹر اونلی، تو آپ اس کو آرگنائزر اونلی پہ کلک کر دیں گے اگر، تو آپ کا جواب صرف آرگنائزرس کو جائے گا. لیکن جن کو پورا یقین ہے ان کا جواب درست ہے تو سب کو جانے دیں، اٹس اپ ٹو یو. تو آپ آرگنائزر کو کلک کر لیں، آپ آرگنائزر کو کلک کر دیں تو صرف آرگنائزر کے پاس آپ کا جواب جائے گا. تو یہ آپ کی مرضی ہے. تو آپ یہاں چیٹ میں لکھتے ہیں کہ فرض کے جواب ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ B2 جواب ہے تو آپ B2 لکھ دیں گے تو یہ آگے چلا جائے گا. سینڈ کو دبا دیں گے تو یہ چلا گیا. تو اس انداز میں آپ کریں گے. آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں. پہلا کوشچن، دھیان سے وضو کرنے کے بعد جی ڈسپلے نہیں ہو رہے. آئی تھنک سب کو نظر آ رہے. حسین صاحب کوسچن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھ لیجیے سر، اسکرین جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے سر. ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ایک سیکنڈ ابھی دیکھتے ہیں. جی اب شو نہیں، اب شو نہیں ہوئی. اب فیروز صاحب کی ویڈیو شو ہو رہی ہے. ابھی دیکھ لیتے. ایک سیکنڈ. اچھا اب آ گئی اسکرین. جی اب شو ہو گئی سر، لیکن اب آپ کی ویڈیو غائب ہو گئی ہے. ویڈیو غائب ہوگی، ابھی آ جاتی ہے سر، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب آ رہی ہے ویڈیو. اب بتائیے آ رہی ہے ویڈیو؟ اب اوکے سر. اوکے ہو گیا. تو آئیے پہلا کوشچن دیکھتے ہیں. سب میرے ساتھ دیکھیے، ہماری آج کی ریویژن ہو جائے گی. دھیان سے وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جنت کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 9 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ تو آپ جواب میں لکھیں گے چیٹ باکس میں، یا تو A1 لکھیں گے، یا A2 لکھیں گے، یا A3. تو جو لوگ تو کورس میں پریزنٹ تھے ان کے لیے جواب فوری ہے، اور جو لوگ چائے پہ گئے ہوئے تھے یا موجود نہیں تھے وہ سوچ میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پہ. بیکا، اگر یہ واحد ہے تو اس کی جمع کیسے بنے گی؟ بیکم بنے گی، بینا بنے گی، یا بیہم بنے گی؟ تو ان تینوں میں سے ایک آنسر ہے. آپ نے لکھنا ہے چیٹ باکس میں B1 لکھیں، یا B2 لکھیں، یا B3. آپ نوٹ کر رہے ہیں جو بی کے ٹیبل میں ہمارے ساتھ تھا اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. تو ایک طرح کا چیک ہو گیا کہ صرف انٹرنیٹ پہ نہیں بیٹھنا بلکہ کلاس اٹینڈ بھی کرنی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی آنسر ہو گیا. نیکسٹ، مجھ میں کی عربی بنائیے. مجھ میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں عربی میں کس کو کہتے ہیں. تو پھر کیا یہ فی نہ ہوگا، یا فی یا ہوگا، یا من نہیں ہوگا؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ہے، C1 C2 یا C3. تو سلیکٹ کر لیں تو آپ کا جواب آ گیا. آئیے، کیا آپ میں بھلائی ہے، اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ کیا، یہ تو ہم نے سیکھا تھا کیا تو سیدھا اسٹریٹ اوے حل ہوتا ہے. اب آگے آپ نے کرنا ہے آپ میں بھلائی ہے، تو کیا اس کا حل فی کا خیر ہوگا، حل فی نہ خیر ہوگا، یا حل فی ہی خیر ہوگا؟ تو جواب آپ کا D1 ہے، D2 ہے، یا D3 ہے. تو آپ چیٹ باکس میں لکھ دیں. میرا خیال ہے ٹائم اتنا ہے کہ آپ نے لکھ دیا ہوگا اب تک، کیونکہ اس میں تو گیس لگانے والی بات ہی نہیں ہے. نیکسٹ، مجھ میں، یہ تو سیم کوشچن ہی آ گیا. چلیں کوئی بات نہیں، دوبارہ کر دیں. مجھ میں، سی کیوں آ گیا؟ ڈی. اچھا یہ دوبارہ سے ای پر آ جائیں. ای، سبحانہ کا ترجمہ کیجئے.
سبحانکا، ایک تھا سبحان اللہ، ایک سبحانکا، پاک ہے تو، تعریف تیرے لیے اور شکر تیرے لیے. تو جواب میں کیا ہے، E1 E2 یا E3؟ تو جواب دیکھ دیجئے اور آئیے نیکسٹ پہ چلتے ہیں. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یا سبحان ربی الاعلی؟ آنسر F1 F2 یا F3. نیکسٹ، حمیدہ کا ترجمہ کریں. اس نے تعریف کی، اس نے تعریف کی یا آپ نے تعریف کی. حمیدہ یاد رکھیں یہ دو پورشن ہے. حمیدہ اس نے تعریف کی، اس نے تعریف کی یا آپ نے تعریف کی. ایچ، آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے اندہ کو کہتے ہیں پاس. تو اندنا، اندہم یا اندکم، کون سا کس کا عربی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو اس میں سے H1 H2 یا H3 جواب ہو گیا. اور الحمدللہ آپ کے سارے کویشچنس کے آنسر ہمارے پاس آ گئے ہیں. آج کی سب سے ضروری سلائیڈ، کام کرنے والے 3 ہی ہیں. ایک تو کلاس اٹینڈ کرنی ہے، اس کے بعد ہی کام ہوں گے نا. ہوم ورک ضرور کیجئے، ہوم ورک بک ضرور کیجئے. یہ ہفتہ وار آپ کو دینی ہے. میرا خیال ہے ہفتہ وار نہیں، نیکسٹ ورک بک کب دینی ہے محمد حسین صاحب ذرا بتا دیجیے گا. پہلی ورک بک ہم نے 1 to 5 کے بعد دی تھی. نیکسٹ شیئر کر لیں گروپ میں کب دینی ہے. نیکسٹ 10 لیسن پہ انشاءاللہ سر دینی ہے. اچھا 10th پہ. تو آج ہم نے پڑھے لیسن 6 7 8 9 نہیں 11 پہ دینی ہوگی. 11 پہ دیں گے آئی تھنک. ٹھیک ہو گیا. روزانہ تلاوت 5 منٹ کی سب سے ضروری ہے ترجمے کے ساتھ. اور اس کو بنائیں 5 سے ہم اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں گے انشاءاللہ کورس کے اینڈ تک. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو میں امید کرتا ہوں آپ سب نے آج کے کورس میں فلی پارٹیسپیٹ بھی کیا ہوگا، بینیفٹ بھی کیا ہوگا. اور اللہ سے میری دعا ہے یہ قرآن ہمیں پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، یاد کرنا، عمل کرنا اور ہمیں پھیلانا نصیب ہو. اے اللہ میں توفیق عطا کر ان سب چیزوں کی. اس کے ساتھ آج کا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم لیسن کے بعد نیکسٹ 15 سے 20 منٹ تک اویلیبل ہیں آپ کے کویشچنس کے لیے. جو بھی ہیں جتنے سمپل بھی ہیں ویل ڈو آر بیسٹ. پلیز نوٹ کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ٹو بی پارٹ آف دس کورس. میں نے نہیں چنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چانس دیا ہے. ہی چوز، آپ کو سلیکٹ کیا ہے. out of millions you have been selected to understand Quran. you have been selected to get close to Allah سبحانہ و تعالیٰ. اگر آپ یہ کورس چھوڑ دیں گے تو یا یہ ضروری نہیں ہے یہ کورس، کوئی بھی کورس آپ لے لیں، اگر چھوڑ دیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. میں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو سلیکٹ کیا ہے، اپنے آپ کو ڈی سلیکٹ نہ کریں. ڈو ناٹ ڈی سلیکٹ یور سیلف. ہوپنگ اینڈ پریئنگ فار دا بیسٹ فار یو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. مسز نغمہ جاوید اور